لازم ہے یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک بار پھر ذرا جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا کروڑہا احسان ہے کہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو مل کر یہاں پر ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنی دیر بیٹھے ہم جوش اور ہم گوش ہو کر بیٹھے میں آپ کے درمیان تقریباً 27 منٹ حائل رہوں گا، کیونکہ 11 بجے تک آپ کا ختم ہے۔ میں اپنے ٹائم سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے 10:15 بیان شروع کرنا تھا، لیکن 10:15 تو محفل ہی شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جانا ہے، میں پڑھاتا ہوں درس نظامی کی کلاس، تو میں نے 2 پیریڈ کی چھٹی کر کے آیا ہوں، تو میں نے واپس جا کر پیریڈ پڑھانا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی دور سے طلبہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم اگر چلے جائیں تو ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس لیے مجھے واپس جانا ہے۔ تو آپ جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اے ایمان والو، کیونکہ اللہ نے توبہ رکھی ہی مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے توبہ ہے نہیں۔ اس نے کافر کو تو بخشنا ہی نہیں ہے، جس کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، حضور فرماتے ہیں اسے بھی میری شفاعت مل جائے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو۔ بولا کیسی توبہ کریں؟ فرمایا توبۃ نصوحا، فرمایا توبۃ نصوح کرو، And also press this bell icon. اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ توبۃ نصوح کہتے ہیں کس کو ہے۔ میرے حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے صحابہ کے سامنے پڑھی، جوید بھائی ایک کو کم کیجیے گا، تو میرے حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوح کرو، حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں کہتے ہیں حضور مت توبۃ نصوح، حضور یہ توبۃ نصوح ہوتی کیا ہے؟ حکم تو آ گیا نا۔ آج تو لوگ خود ڈنگیاں مارتے ہیں نا، قرآن سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ حضور کے صحابی تھے، اور کون تھے؟ اہل عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، عرب دان تھے، لغتوں سے واقف تھے، جاننا چاہتے کہ توبۃ نصوح کس کو کہتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن ملا حضور کے صدقے ہے، سمجھ بھی حضور کے صدقے آئے۔ ایسے نہیں سمجھیں گے لوگ، تو کہتے ہیں جی ہم نے بس قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمیں تفسیر کی حاجت ہی نہیں ہے، تفسیر میں کیا رکھا ہے؟ اور خدا کے بندے تفسیر وہی ہے جو میرے حضور کا فرمان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہتے ہیں مت توبۃ نصوح، حضور یہ توبۃ نصوح کیا ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تقریباً یہاں پر جٹ بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا ناممکن ہوتا ہے، بندے کا ایسا ہی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا ناممکن ہو جائے، یہ توبۃ نصوح۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ ایسی توبہ کرے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں جانا ناممکن ہے، بندے کو توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے۔ فرمایا یہ توبۃ نصوح ہے۔ اور آج میری اور آپ کی توبہ کیسی ہے؟ آج میری اور آپ کی توبہ، یہ آج کی بات نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ اپنے دور کی بات کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ہمارے دور میں تو حال یہ ہے کہ جس طرح لوگ ان کے دور کی بات ہے، والجی میں آدھنے سارے پاسے تو گھانگے لتے پہن، وہ ان کے دور کی بات ہے، آپ اپنے دور کی بات کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے دور کے اندر
جس طرح کی توبہ کی جاتی ہے اس توبہ پر بھی 70,000 مرتبہ توبہ کرنے کی حاجت. کہا کہ ہم توبہ اتنی گھٹیا کرتے ہیں کہ اس توبہ پر بھی ہمیں 70,000 بار توبہ کرنی چاہیے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے. آج محفل سے سنیں گے باہر نکلیں گے جھولی جھاڑ دیں گے. وہی دودھ میں ملاوٹ, وہی دوسرے کا پانی چوری کرنا, وہی دوسرے کی توڑی چوری کرنا, وہی دوسرے کا گھاس چوری کرنا, وہی دکان پر بیٹھ کر ملاوٹ کرنا, ڈنڈی مارنا, سب کچھ ویسے ہی روز مرہ کے مطابق. گویا کہ ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں. لیکن یاد رکھنا, کہتے ہیں نا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک دکان ہے دوسری بھی ہونی چاہیے یار. جی ایک ایکڑ ہے تو دوسرا ایکڑ بھی ہونا چاہیے, 2 ایکڑ ہے تیسرا بھی ہونا چاہیے. میرے حضور نے فرمایا تھا اے ابن آدم تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. فرمایا ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہونا تو اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی, وہ کہے گا اور بھی ہونی چاہیے. فرمایا ابن آدم تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی مسٹر جان واپس کیجئے. سارا کمایا ادھر رہ جانا ہے. سلطنت بنائی, کوٹھیاں بنائی, سب کچھ بنایا, بینک بیلنس بنایا, گاڑیاں لی, آسودگیاں, آسائشیں سب کچھ جمع کر لی. لیکن یاد رکھنا موت کچھ بھی پلے نہیں رہنے دیتی. جب موت کا قاصد آتا ہے نا تو ساتھ نا وہ جو بڑے نازوں کے ساتھ درزی کے پاس بیٹھ کر سوٹ سلوایا ہوتا ہے نا, مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی کینچی سے کاٹو اتارنا نہیں, کینچی سے کاٹو اسے اتارنا نہیں ہے. تو سرکار وہ نازوں سے سلوایا ہوا سوٹ بھی, تحفے میں ملا ہوا سوٹ بھی اتار دیا جائے گا. صرف کورا لٹھے کا کفن تیرے زیب تن کیا جائے گا. اور جس خوشبو سے تو بھاگتا تھا وہی خوشبو تجھے لگا کر قبر میں اتار دیا جائے گا. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا. آج یاد رکھیں بڑے پہلوان ہیں, بڑے طاقتور, بڑے توانا ہیں. آج اگر ہماری طرف کوئی انگلی کرے تو اس کی انگلی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھنا آج جو ہم اپنی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ کے رکھ دیتے ہیں, اشارہ کرنے والی آنکھ کو نکال کے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ جسم ایک دن اتنا بے جان ہوگا کہ اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکے, مکھی بھی نہیں اڑا سکے گا, اتنا بے جان ہوگا. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ تھے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل نے کام آنا ہے. ماں جس نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا, 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے اپنی غذا دی. جب تو مرتا ہے نا تو یہ ماں بھی پیچھے کھڑی ہوتی ہے, یہ نہیں کہتی لخت جگر میں تیرے ساتھ لیٹتی ہوں قبر میں. جب بیٹا پیدا فوت ہوتا ہے تو ساتھ میں باپ بھی تو کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے جلدی کرو دفن کرو, مہمان بھی بیٹھے ہیں, جلدی کرو کہیں لاش میں بدبو نہ پڑ جائے, دفن کرو. تو تیرا جتنا بھی عزیز ہو میرے بھائی قبر میں تیرے ساتھ نہیں لیٹتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے ساتھ لیٹ جانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ تے مائی. وہ تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل نے کام آنا ہے. عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے, نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا. ہم تو اتنی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں گویا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہی کوئی دنیا سے جانا ہی کوئی نہیں. آج امیدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا قرآن کے اندر, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. فرمایا تمہیں لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال کر رکھا, اتنا دھوکے میں ڈالا, اتنا دھوکے میں ڈالا. جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, موت آ پہنچی. حضور سے پوچھا گیا نا حضور لمبی امیدیں کیا ہوتی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی. کیسے سمجھائی حضور نے؟ حضور نے 3 لکڑیاں اٹھائیں, ایک اپنے قریب گاڑی, دوسری درمیان میں, تیسری اس سے آگے کر کے حضور نے زمین میں لگانے کے بعد میرے حضور نے فرمایا لمبی امید تمہیں سمجھاتا ہوں. فرمایا یہ جو میرے قریب والی لکڑی ہے یہ ہے زندگی,
یہ کیا ہے؟ یہ ہے زندگی. فرمایا یہ جو درمیان والی لکڑی ہے یہ ہے موت. اور فرمایا وہ جو آگے والی آخری لکڑی ہے فرمایا یہ ہے لمبی امید. کیا ہے؟ لمبی امید. حضور فرماتے ہیں کہ بندہ زندگی کے چکر میں لمبی امید کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے, درمیان میں موت اسے پکڑ لیتی ہے. درمیان میں موت اسے پکڑ لیتی ہے. فرمایا زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور امید بھی نہیں پوری. آج ہمیں لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈالا. کل سے نماز شروع کریں گے. اللہ اکبر. بزرگان دین فرماتے ہیں قبرستان میں قبریں ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ کل سے نماز شروع کریں گے, کل آنے سے پہلے ہی مٹی کے نیچے چلے. آج ہے عمل کی زندگی. آج جو کچھ کریں گے یاد رکھنا وہ کام آئے گا. وہ ایک بزرگ تھے نا بازار کے اندر کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے. ایک جوان گزرا, کہتا بابا جی خیر ہے کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا مخلوق کی اللہ سے صلح کرا رہا. کہا کہ پھر کیا طے پایا؟ کچھ طے پایا بابا جی؟ بابا جی نے کہا ہاں بات اتنی تو بن رہی ہے کہ وہ مان رہا ہے یہ نہیں مان رہے. کچھ دنوں کے بعد اس بابا جی کو نا اسی جوان نے قبرستان میں کھڑے دیکھا. بابا جی پھر باتیں کر رہے ہیں. کہا بابا جی خیر وہاں تو صلح ہو رہی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج بھی صلح کرا رہا ہوں. کہا کیوں؟ آج کیا ہوا؟ آج کوئی صلح کی کوئی بات ہوئی, کوئی نتیجہ نکلا؟ کہا کہ آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مان رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی جب قبر میں جائیں گے نا سب کچھ ماننا پڑے گا. پھر یاد رکھنا یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. خدا کی قسم اس دن آنکھ کھلے گی جس دن یہ آنکھ بند ہوگی. سبحان اللہ. بات کو سمجھیے گا, اس دن آنکھ کھلے گی جس دن یہ آنکھ بند ہوگی اور پھر اس آنکھ کا کھلنا بیکار ہے. آج جو کچھ کرنا ہے یاد رکھیے گا, آج جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد سچی توبہ کریں اپنے رب کے حضور. کہا کہ ایسی توبہ کریں, ایسی توبہ کریں کہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا ایسے محال ہو جائے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا محال ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا نا, تو آپ کا عدل بڑا مشہور تھا, انصاف کے بڑے پیکر تھے. ایک دن ایک جوان سامنے آ رہا اور اس نے شراب کی بوتل تھامی. ادھر سے حضرت عمر جا رہے ہیں. اس نے دور سے آتا دیکھا نا تو بہل گیا. کہتا ہے کہ حضرت عمر ہیں, یہ تو ادھر ہی کھڑے ہو کے فیصلہ کر دیں. یہ کوئی ہمارے حکمران تھوڑی تھے, وہ عمر تھے جو ریاست مدینہ کے قانون بنانا بھی جانتے تھے, عمل کرانا بھی جانتے تھے. یاد رکھنا یہ وہ تھے حضرت عمر. آپ نے کیا کیا؟ دور سے دیکھا وہ جوان آ رہا ہے, جوان نے دور سے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں, شراب کی بوتل بغل میں ڈالے ہوئے ہیں. پریشان ہوا, دل میں نا کنیکشن رب سے کیا, دل میں زبان سے کہتا ہے کہ مولا آج عمر سے بچا لے, تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو منہ نہیں لگا. آج ایک بار بچا لے عمر سے, مولا آج کی رسوائی سے بچا لے, آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر قریب آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں جوان بغل میں کیا؟ کہتے ہیں بوتل. آپ نے فرمایا اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت سرکہ ہے. آپ نے فرمایا تو چھپایا کیوں ہے؟ کھول کے دکھا. کھول کے دکھایا, خدا کی قسم وہ شراب سرکہ بن چکی تھی. وہ شراب سرکہ بن چکی تھی. ہم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں. خدا کی قسم ہمارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں, ہمارے گناہ سمندروں سے بڑے ہو سکتے ہیں, ذرات سے بڑے ہو سکتے ہیں, تمام چیزوں سے بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن رب کی رحمت کے ہیچ ہی رہیں. ایک بار اپنے رب کی رحمت کو پکار کر دیکھیں, سارے گناہ دھل جائیں. ایک بار تو اس کے حضور آ کر دیکھیں. خدا کی قسم آج ہم, میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آج ہمارے جوان ہیں نا, جوانی واقعی بڑی مستانی ہوتی ہے, بڑی مستانی ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم اس جوانی کو کبھی عبادت کے مصلے پہ لا کے تو کھڑا کرا دیکھنا, یہی جوانی مصلے پہ بھی مستانی بن جائے گی, اور وہ عبادت اور وہ سجدوں کی لذت نصیب ہوگی. خدا کی قسم کائنات کے کسی بازار میں نہیں نصیب ہوتی. اس جوانی کو اپنے
اپنے رب کی چوکھٹ پر تولا کر دیکھو. جوان کہتے مستانی ہوتی ہے, واقعی یار جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. جہاں اس کو مستانہ بناؤ گے ادھر مستانہ بن جاتی ہے, جدھر دیوانہ کرو گے ادھر دیوانہ کر جاتی ہے. خدا کی قسم ایک بار اپنے رب کی بارگاہ میں تو دیوانگی لگا کے دیکھو, دیکھنا کیسی مستانی بنتی ہے اور کیا لطف آتا ہے, کیا مزے آتے ہیں. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. میرے حضور نے فرمایا دیکھو انا حبیب اللہ, فرمایا میں اللہ کے حبیب ہوں نا. حضور خود فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں. فرمایا ایک اور شخص بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ. فرمایا ایک تو میں اللہ کا حبیب ہوں, فرمایا ایک اور شخص بھی اللہ کا حبیب ہے. فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ, فرمایا جوانی میں توبہ کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آج میں اور آپ دیکھیں ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں, ہماری کیفیات کیا ہے, ہمارا انداز زندگی کیا ہے. خدا کی قسم یہ جوانی ڈھل جائے کوئی منہ بھی نہیں لگے. آج جوانی ہے تو جوانی کے بلبوتے پہ بڑے ناز کرتے ہیں, حسن ہے حسن پہ ناز کرتے ہیں. کب تک یہ بوڑھے بیٹھے ان سے پوچھ کر دیکھیے, یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ کر دیکھیے, یہ بھی اپنی جوانی میں بڑے ترم خواہ ہوا کرتے ہیں. آج پوچھئے جوانی کہاں کہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باز تو بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے. مومیہ صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کھڑکن, ہڈیاں ٹوٹن گوڑے کھڑکن, اڑ گیا لکھ تیرا پھر بھی بدیوں باز نہ آئے, واہ مرد لے رہا. کہا کہ کن کاموں میں پڑے ہو یار. سبحان اللہ. باز تو اس عمر میں بھی باز نہیں آتے یار, مسجدوں کا رخ کرنے سے بھی جاتے ہیں, لیکن بعض بزرگ ہیں کہ اس عمر میں بھی اللہ ہدایت دے دے. اور مسجدیں ہمارے آج کل مسجدیں ہمارے بزرگوں سے بھری ہوئی, جوان نظر ہی کوئی نہیں آتے. بوڑھے آ جاتے ہیں پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے, اذان بھی دے دیں گے, تہجد بھی ادا کر لیں گے. چلو یار اللہ پاک کسی عمر میں بھی خیر کر دیتا ہے, کیونکہ صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے اسے بھولا نہیں کہتے. اگر زندگی میں ہی زندگی کے اندر ہی بندہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے یہ بھی مقبول ہے. اپنے رب کے حضور آئیں تو صحیح. وہ تو پکار پکار کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے. آ تو صحیح تیرا رب بڑا کریم ہے, تو کیوں مارا مارا پھرتا ہے. اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ دیکھ, تو اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا, کائنات کے سامنے تیری پیشانی کو بلند کر دوں. کہا تو نیاز مندی کا حق ادا کر, پھر دیکھ بے نیاز تجھے کیسے بے نیاز کر. آ تو صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ہم کن چکروں کے اندر پڑے ہوئے. ایک بابا جی تھے, بزرگ تھے, بڑھاپے کی وجہ سے نا ان کی کمر جھک گئی تھی, کمر ان کی جھک گئی تھی, تو گلی میں چل رہے تھے. ایک نوجوان نے دور سے آتا دیکھا نا, تو طنزیہ لہجے میں کہنے لگا, کہتا بابا ایس عمر چ زمین چ کی لبن دے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابے کی تو بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی تھی نا, لیکن اس طرح کے بابے نا بڑے نصیحت والے جواب دیتے ہیں. کہا بابا ایس عمر چ تھلے ویکھ کے کی لبن دے ہو. بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا. بابا جی نے جواب دیا آنکھ اٹھا کے دیکھا جوان ہے. بابا جی نے کہا پتر جوانی لبن دے. کیا کہا, بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن خدا کی قسم ملے گی نہیں, تو قدر کر لے, نہیں تو تو بھی ایسے ڈھونڈتا پھرے گا, ملنی تجھے بھی. آج قدر کرے اس جوانی کی, اپنے رب کی چوکھٹ پہ لا کر اس کو کھڑا کریں, اپنے رب کے حضور اس کو کھڑا کریں. یاد رکھنا آج زندگی ہے, آج اگر ہم نے کچھ کر لیا تو کام آ جائے گا, وگرنہ یاد رکھنا کچھ بھی پلے نہیں ہے. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کے. توبہ تو کر کے دیکھیں, رب اللہ رب العالمین توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. Subscribe to my روایت کے channel اندر ملتا ہے and also press this bell icon. فرمایا کہ تمہارا رب کسی کی توبہ سے پتہ کتنا خوش ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے اونٹ پر اپنا سامان لاد کے کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے. فرمایا صحرا میں جا رہا ہے, فرمایا جاتے جاتے اسے نیند ستاتی ہے, وہ کہتا ہے تھوڑی دیر رک نہ جاؤں آرام کر لوں. کہا کہ وہ اپنے اونٹ کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور ایک درخت کے سائے میں سو جاتا ہے, اور اس پر خرد و نوش کا سامان بھی لدا ہوا ہے, کھانے پینے کا, اس کی ضروریات کا سامان بھی, مسافر ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا وہ سو جاتا ہے, جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا اونٹ ہے ہی نہیں. اونٹ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ شخص اٹھ کے بڑا پریشان ہوتا ہے, کہا اس پر تو میری زندگی کا سامان تھا, یہ صحرا ہے, دور دور تک کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی, میرا تو سفر بھی بڑا باقی ہے.
اگر یہ سامان نہ ملا تو میں تو مر جاؤں گا. کہا بڑا ڈھونڈتا ہے وہ نہیں ملتا. پھر اسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کی سانسیں مکمل کرنے شروع کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سامنے دیکھا اس کا اونٹ کھڑا ہو. کہا کہ اتنی خوشی کے عالم میں وہ آ جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی زبان سے جملہ بھی الٹا نکال دیتا ہے. کیا جملہ نکالتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. کہا کہ اسے کہنا یوں چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے. کہا کہ خوشی کے عالم کے اندر اتنا حیران ہوتا ہے. کہا کہ جملہ الٹا بول دیتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے. ہم آئے تو صحیح، یاد رکھنا آج زندگی ہے، کل کو یہ زندگی ڈھل جائے گی. وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کی نا شادی ہونے لگی تو آپ کے پیر صاحب آ رہے تھے. آپ سید عبداللہ شاہ بخاری آپ کا نام ہے. تو آپ کی جب شادی ہونے لگی تو وہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے یہاں اس کو نائی بولا جاتا ہے، وہ جو پیغام دینے کے لیے جاتا ہے. کہا کہ اسے مقرر کیا گیا اور گھر والوں نے کہا کہ فلاں رشتہ دار کو بھی دعوت دینی ہے شادی کی، فلاں کو بھی دینی ہے، فلاں کو بھی. اب بابا جی کھڑے انتظار میں. کہا یہ یہاں سے نکلے تو میں بھی کہوں کہ پیر صاحب کو بھی دعوت دینی ہے. کہ جیسے وہ فارغ ہوا نا تو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گل سنو میرے پیر صاحب نے بھی میری شادی کی دعوت دے چھڑی. ٹھیک ہے بھائی، دولہا صاحب جب کہہ رہے ہیں تو کیا ہے اس میں. اب جناب وہ دعوتیں دیتا رہا سب کو دینے کے بعد آخر میں وہ پہنچا نا بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے پیر صاحب کے پاس. تو اس کے پیر صاحب کچھ کام کر رہے تھے، کام میں مصروف تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو ان کو کہا کہ حضرت آپ کے مرید بلے کی شادی ہے، تشریف لائیے گا فلاں تاریخ کو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگا نا تو آپ نے کہا خیر جا، رواج ہے جب کوئی آتا ہے نا تو اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. یہ بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہوگا، پہلے جب کوئی شادی کا پیغام دینے جاتا تھا نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. تو کہا کہ رواج ہے جب کوئی شادی کا پیغام دینے آتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ سامنے ایک چھوٹی سی کوٹڑی ہے، اس کے اندر گنڈے پڑے ہیں، جا جتنے اٹھا سکتا ہے اٹھا. پیاز پڑے تھے، گنڈے پنجابی میں گنڈے کہتے ہیں. کہا کہ وہ پڑے جا اٹھا لے اور لے جا. اب آپ کو پتا ہے اس دور کے اندر گنڈوں کی کوئی ویلیو تھی؟ اور بھائی وہ تو کسان فصلیں کیا کرتے تھے، جس کی بھی فصل اترتی تھی وہ اپنے محلے میں بانٹ بھی دیتا تھا، بیچتا بھی تھا. برکت بڑی ہوا کرتی تھی اور بڑی برکت ہوا کرتی تھی فصلوں کے اندر. تو وہ بھیڑا سا منہ کر کے نا یوں اٹھا بھی رہا ہے، کہتا ہے ان کی کیا ویلیو ہے ہمیں. چلو کہا کہ آخر پوچھیں گے تو صحیح نا، دولہے کی شادی ہے. اس نے نا جھولی میں نا وہ گنڈے اٹھا لیے، لے کر چلا گیا. اب جب گھر پہنچا نا تو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ بھی کھڑے تھے، آپ کے بہن بھائی بھی تھے. انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. کہا کہ فلاں رشتہ دار نے کیا ہوا، کسی نے سوٹ دیا ہے، اور کسی نے جناب یہ پیسے دیے ہیں، کسی نے دیسی گھی دیا ہے، کسی نے کچھ دیا ہے، کسی نے کچھ دیا ہے. اب بابا بلے شاہ اندر اندر سے مچل رہے ہیں، پتہ نہیں میرے پیر صاحب نے کی دیتا ہونا، پتہ نہیں میرے پیر صاحب نے کیا دیا ہوگا. اندر اندر سے مچل رہے ہیں. یہ بات کر ہی رہے تھے بابا بلے شاہ علیہ رحمہ، آپ بول پڑے. آپ کہتے ہوئے میرے پیر صاحب نے کی دیتا ہے. وہ تو پہلے ہی تنزیہ لہجے میں اٹھا کر آیا تھا، بڑا مجبور ہو کے اس نے وہی جو گنڈے تھے نا ایسے ہی پھینک کے نیچے. کیا کہ بات سنا، آخر میں نتیجہ نکالوں گا اس کا میں. اصل نتیجہ ہے، واقعہ جیسا بھی ہو اصل نتیجہ ہے. کہا اس کے گود میں اس کی جھولی میں وہ گنڈے تھے، پیاز تھے. اس نے ایسے پھینک کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گنڈے دیتے نے، اے گنڈے دیتے نے. جیسے ہی پھینکے نا لکھنے والے کہتے ہیں وہ سارے ہیرے جواہرات بن گئے. جب اس نے یہ سوچا نا ہیرے جواہرات بن گیا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اوتھے تے ہور بھی بتھیرے سی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوتھے تے ہور بھی بتھیرے سی، وہاں تو کوٹھی بھری ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. علماء کہتے ہیں جب بندہ مرے گا قبر میں جائے گا، ایک نماز کا جب ثواب دیکھے گا تو کہے گا کہ ہور بھی بتھیریاں سی، ہور بھی پڑھ لیندہ. ایک بار تلاوت کرنے کا ثواب دیکھے گا، کہے گا کہ ہور بھی بتھیری سی، ہور کر لیندہ. تو میرے بھائی قبر جو ہے دارالجزا ہے. اب عمل کام کوئی نہیں آنا، جو کیا تھا وہی کام آئے.
یاد رکھنا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. 8ویں کلاس کی پڑھا کرتے تھے کتاب کے اندر نو یوز ٹو کرائی اور سپلٹ ملک. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو یاد رکھنا جب یہ کتاب زندگی کا جب کتاب مکمل ہو جائے گی, زندگی کا چیپٹر جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اب جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا. اعمال منقطع. یاد رکھنا کچھ نہیں باقی رہنے والا سوائے ان اعمال کے جو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ صدقہ جاریہ کر کے گیا تو مرنے کے بعد اس کا بھی ثواب ملے گا. جامع ذکر روایت ہے فرمایا کہ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی اسے ملے گا اگر کر کے گیا. اور فرمایا اگر عالم دین تھا, حافظ قرآن تھا, علم سیکھا, دوسروں کو سکھا کر گیا, جہاں تک لوگ سیکھتے رہیں گے اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملے گا. اور فرمایا اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو فرمایا وہ اس کے لیے دعا کرے گی, اس کے صدقے اللہ قبر کو روشن فرما دے. یہ چیزیں ہیں جو باقی کام آنے والی ہیں. تو میرے بھائی آج زندگی کی سانسیں موجود ہیں. ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, مشرق سے ہی ہوتا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو آج ہی ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں اور اپنے رب کے حضور اور آج کی اس محفل کے اندر سچی توبہ لے کر جائیں کہ توبہ کیسی کرنی ہے. جو میرے رب نے توبہ مانگی ہے وہ ہے توبۃ نصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور حضور نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ توبۃ نصوح کیا ہے. فرمایا ایسی سچی توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا اتنا محال ہو جائے, اتنا مشکل ہو جائے, اتنا ناممکن ہو جائے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا ناممکن ہو جائے. ایسی توبہ کیجیے. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری بقیہ ماندہ جتنی بھی زندگی ہے ہم شریعت کے عین مطابق گزاریں گے. ہم سایوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں گے, ماں باپ کی قدر کریں گے, عزت کریں گے, ان کی تکریم کریں گے, کیونکہ یہی ہماری جنت ہے اور یہی ہماری دوزخ ہے. یہی ہماری جنت اور یہی ہماری دوزخ ہے. اور نیت کرو پوری زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاریں گے. اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے, نمازیں پڑھیے, خدا کے سامنے سجدہ کیجئے. لیکن افسوس والی بات ہے ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو ان کی دعا مانگنے کا انداز ہے نا یہاں ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے, میں بڑی بڑی جگہوں پر گیا ہوں, جب پیسہ آ جاتا ہے نا یہاں ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا سے مانگنے کا طریقہ بھی بھول جاتا ہے. بھول گئے کہ مالک تو وہی ہے. یار خدا سے مانگنے کا ڈھنگ بھی بھول گیا. اتنا تکبر, اتنا غرور. یاد رکھنا جس دن موت آئے گی نہ چاہے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا, سارا غرور مٹی میں مل جائے گا. نہ کر میری نہ کر میری بندے, نہ تیری نہ میری. جدو موت آنی پھر مٹی دی دے, کچھ بھی نہیں رہنا. آؤ نیت کرو آج کے بعد اپنی ساری زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاریں گے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا البلاغ.